ان للمتقین مفازا، بلا شبہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ عربی میں یہ جو لفظ ہے ان، یہ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو کامیابی کون سی ملے گی؟ ان والی، مطلب یہ کہ ان کو ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ملے گی۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی آدمی کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک مہینے میں بزنس چلا، دوسرے مہینے میں کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹھ بھی جاتا ہے، ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد کسی آدمی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدمی جنت سے نکالا جائے گا، یہ بات نہیں ہونے والی۔ اسی لیے عربی میں جہاں بھی ان کا لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پکی بات ہے۔ ان بلا شبہ پکی بات ہے، للمتقین، متقی جو لوگ ہیں، متقی کہتے ہیں اتقا یتقی، اتقاء کے معنی آتے ہیں بچنے کے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں جی متقی آدمی، متقی۔ متقی عبادت کرنے والے کو نہیں، بلکہ متقی کہتے ہیں جو آدمی گناہوں سے بچتا ہو، جو آدمی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ نیکی کرنے والے کو عبادت گزار کہا جاتا ہے، متقی نہیں کہا جاتا۔ آگے فرمایا مفازہ۔ مفازہ ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے فازہ یفوز فوزن، بمعنی کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے عربی میں افلح یفلح افلاحن، بمعنی کامیاب ہونا۔ لیکن دونوں کامیابیوں میں فرق یہ ہے، مفازہ کامیابی اس کو کہتے ہیں جو مکمل نہ ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیابی نہ ہو۔ پھر اللہ نے کیوں کہا ہے کہ متقیوں کو ایسی کامیابی ملے گی جو ہمیشہ ہمیش نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے جو آدمی متقی ہوگا اس کو ایسی کامیابی ملے گی کہ کبھی ایک درجے پر ہوگا، کبھی اس سے بڑے درجے پر ہوگا۔ یعنی کامیابی تو ہوگی لیکن وہ ایسی کامیابی کہ وہاں پر ٹکے گا نہیں، بلکہ درجے اس کے بلند ہوتے رہیں گے۔ فرمایا متقی آدمی کے لیے کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہوں گے، وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور ہم سن لڑکیاں ہوں گی، ہم سن لڑکیاں ہوں گی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ استعمال کیا، لیکن جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو یہ نعمت نہیں لگتی۔ تو قرآن اس کا جواب دے رہا ہے کہ شادی شدہ ہو آدمی یا غیر شادی شدہ ہو، اس کو مرنے کے بعد اس چیز کی ٹینشن نہیں ہونے والی، بلکہ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی چڑچڑا پن نہیں دکھائے گا، وہاں کوئی چڑچڑا پن نہیں دکھائے گی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی۔ اس لیے وہاں پر جو لڑکیاں ملیں گی وہ بہت ہی زیادہ آرام دینے والی ہوں گی، بہت ہی زیادہ مرد کو خوش کرنے والی ہوں گی، اور ان کا حسن کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 پردوں سے ان کا حسن نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہوں گی۔ تو یہ کس کو آدمی کو ملیں گی؟ جو دنیا کے اندر ادھر ادھر دوسروں کی عورتوں کو تانک جھانک نہیں کرتا ہوگا، کبھی اس کی عورت کو تاڑتا ہوگا اور کبھی اس کی عورت کو، تو ان آدمیوں کے لیے یہ لڑکیاں نہیں ہوں گی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے متقی آدمی کے لیے یہ سب کچھ ہوگا۔ متقی مطلب گناہوں سے بچنے والے کو۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور متقی آدمی کو لبالب بھرے ہوئے جام شراب ملیں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں نا، جو لوگ پیتے ہیں، ہم نہیں پیتے، مطلب کہ جو لوگ دنیا کے اندر شراب پیتے ہیں ان کو کل قیامت کے دن شراب نہیں ملے گی۔ دنیاوی شراب انسان کا دماغ خراب کرتی ہے، انسان کی مت ماری جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن والی شراب انسان کی مت کو مارے گی نہیں بلکہ انسان کی مت کو جگا دے گی، انسان کی مت کو کیا کرے گی؟ اور رونق کر دیں گے، انسان کی مت ماری نہیں جائے گی۔ اور کل قیامت کے دن جو شراب پلائی جائے گی، اور شراب کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں شراب شراب کو کہتے ہیں، اور عربی میں شراب خمر کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں شراب کا مطلب، ہمارے یہاں جس کو شراب کہتے ہیں عربی میں اس کا نام خمر ہے۔ خمر یعنی انسان کے دماغ پر چھا جانا، انسان کے دماغ کا مدہوش ہو جانا۔ یہ جو شراب ہے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شراب بمعنی ہر پینے والی چیز، ہر مشروب، یعنی اپنی زبان میں ہم کہیں تو ہر جوس، ہر جوس کو عربی میں کیا کہا جائے گا؟ شراب کہا جائے گا۔ اور جو لوگ کل قیامت کے دن شراب پئیں گے وہ 3 طریقے کے ہوں گے۔ کتنے؟ جنت میں جانے والے، جہنم والے شراب نہیں پئیں گے، یہاں تو وہ پیتے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، اور وہاں ان کو پلائی جائے گی جو جنت میں جائیں گے۔ تو کیا کہا؟ کون لوگ شراب پئیں گے وہاں پر؟ نمبر 1 کہ ان لوگوں کو بھی شراب دی جائے گی، شراب پینے والوں کے 3 درجوں میں سے ایک درجہ وہ ہوگا جو خود ڈال کر شراب پئیں گے،
اور ایک درجہ وہ ہوگا شراب پینے والوں کا جن کو غلام لوگ نوکر لوگ شراب پلائیں گے، ہے نا، اور تیسرا درجہ وہ ہوگا وہ اتنے پاکیزہ لوگ ہوں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیسرا درجہ وہ ہوگا جن کو ان کا رب خود شراب پلائے گا بطور مہمان نوازی کے طور پر ان کا اکرام کریں گے۔ یعنی یہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی قدردان ہے کہ جو لوگ نیکی کر کے آئیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جام شراب پلائیں گے، یہ قدر ہوگی وہاں پر۔ آگے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا، اب جنت کے اندر ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھیں کہ فضول باتیں ہوں گی، وہاں پر ایک کچھ ہمارے لیے کوئی الزام لگا رہا ہوگا، ایک ہمارے اوپر کوئی کیس کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی بری بات ہوگی ہی نہیں، وہاں ہمیں کوئی بری بات سننے کو نہیں ملے گی۔ ولا کذابا، ہمیشہ مرد کو یہ بات رہتی ہے نا، مرد یہ سمجھتا ہے میری کوئی بات نہیں مانتا، عورتیں میری بات نہیں مانتی، بچے میری بات نہیں مانتے، کوئی ٹیچر ہے دوسرے ٹیچر میری بات نہیں مانتے ہیں، کوئی معتمین صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بات استاد نہیں مانتے ہیں، کوئی آدمی پرنسپل ہے آگے ٹیچر میری بات نہیں مان رہے ہیں، یا کوئی آدمی کمپنی کا باس ہے آگے کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں وہ بات کو نہیں مان رہے۔ تو قرآن کہتا ہے ولا کذابا، کذبا یکذب، تکذیب کے معنی آتے ہیں بات کو جھٹلانا۔ ایک عربی میں استعمال ہوتا ہے کذبا یکذب بمانا جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے کذبا یکذب تکذیب بمانا کسی کی بات کو جھٹلانا۔ تو جو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہماری کوئی نہیں مانتا، کل قیامت کے دن کسی کی بات کو کبھی نہیں جھٹلایا جائے گا۔ ولا کذابا، کسی کی بات کو جھٹلایا نہیں جائے گا، کوئی جھوٹ ہی نہیں بولے گا تو جھٹلایا کیسے جائے گا؟ ہم تو یہاں دن میں ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں تو اسی لیے تو ہماری باتوں کو جھٹلایا جاتا ہے نا۔ آگے فرمایا رب السماوات والارض، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں یہ جو جنت ملے گی، یہ سب کچھ ملے گا، یہ کیوں کس کو ملے گا؟ جزاء من ربک، یا آپ کے رب کی جانب سے بدلہ ہوگا۔ آپ کے رب کی جانب سے کیا ہوگا؟ یہ بدلہ ہوگا کس چیز کا؟ جو ہم نے اعمال کیے ہیں، جو ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو ہم برائیوں سے بچے ہیں، جو ہم دوسروں کی بہنوں کو ماؤں بہنوں کو دیکھ کر تاڑتے نہیں تھے، ادھر ادھر جھانکتے نہیں تھے، ان چیزوں سے اگر ہم بچے ہیں مر ربی کا ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ عطاء حسابا، کیا جنت صرف اسی کا بدلہ ملے گا؟ نہیں، عطاء حسابا، جنت انسان کے اعمال کا صرف بدلہ نہیں بلکہ رب کی طرف سے عطا بھی ہوگی۔ عطا کا مطلب کسی کو بغیر اس کے کام کیے کی اجرت دینا، عطا کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں پر آتا ہے ہمارے پاس اور ہمیں 50,000 لاکھ روپیہ گفٹ کے طور پہ دے کے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے احسان کیا، کوئی بدلہ نہیں دیا، اس نے عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں جزاء من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا۔ نمبر 2 پر عطاء حسابا، بے حساب عطا بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے نا، غفور الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں رب السماوات والارض، رب کون ذات ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو کون دے گا؟ وہ رب دے گا۔ رب میں نے بتلایا تھا، رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو انسان کو عدم سے وجود میں لائے۔ انسان کچھ بھی نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں بنا دیا ہے، انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنا دیا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے۔ رب السماوات والارض، رب وہ ہے جو آسمانوں کو بھی پالنے والا ہے، زمینوں کا بھی پالنے والا ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ آسمان کے اندر ہے، سب کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ آگے فرمایا وما بینہم الرحمن، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو بنانے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، وہ ان تمام چیزوں کا رب ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، رب کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کس دن رب کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ آج تو ہم بڑے بڑے جملے کہہ رہے ہیں اپنے، فلاں دینے والا ہے، فلاں روزی دینے والا ہے، فلاں اولاد دینے والا ہے، فلاں بیٹا بیٹی دینے والا ہے، یا ہم اپنے رب کے سامنے ہی تو بڑے بڑے جملے کہہ رہے ہیں۔ کس دن رب کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ کس دن؟ قرآن کہہ رہا ہے یوم یقوم الروح، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جس دن کون کھڑا ہوگا؟ جبریل امین بھی رب کے سامنے کھڑا ہوگا، والملائکہ، اور سارے فرشتے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، صفا، صف جیسے ہم صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں نا،
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سبھی فرشتے اور بڑے بڑے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ صف بنا کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔